الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ظهر الفساد في البر والبحر، ظاہر ہو چکا فساد خشکی میں اور سمندر میں بما کسبت ایدی الناس، بسبب اس کے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، لیذیقہم تاکہ چھکائے اللہ تعالیٰ بعض الذی عملوا بعض ان کاموں کا بدلہ جو ہم نے کیے ہیں، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ قل سیروا فی الارض، آپ فرما دیجئے پیغمبر کہ تم چلو پھرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، بس دیکھو کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسے ہوا، کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے بھی اکثر شرک کرنے والے تھے، فاقم وجہک للدین القیم، بس آپ قائم رکھیے اپنے چہرے کو سیدھے دین کی طرف، من قبل پہلے اس سے کہ یاتی یوم لا مرد لہ، کہ آئے وہ دن جسے کوئی ٹال نہیں سکتا، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یومئذ یصدعون، اس دن جدا جدا ہو جائیں گے سب، من کفر فعلیہ کفر، بس جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اس کے اپنے اوپر ہوگا، ومن عمل صالحا، اور جس نے اچھے اعمال کیے، فلانفسہم یمہدون، بس وہ اپنی جانوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یجزی الذین، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے، انہ بے شک، لا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ کائنات میں جو بھی فساد برپا ہوتا ہے ان کو اس کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اپنے اعمال کو قرار دیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر سے مراد اجتماعی حالات جو بھی امت پر، کسی علاقے پر، کسی معاشرے پر آتے ہیں، اجتماعی حالات، تو وہ ان کے اپنے اعمال کی بدولت، جس طرح ظالم حکمران آ جاتے ہیں، اس طریقے سے مہنگائی کا عذاب آ جاتا ہے، اس طرح کوئی بھی اجتماعی عذاب جو آتا ہے تو وہ سب کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انفرادی طور پر کسی بھی بندے پر آنے والی تکالیف، یہ پہلے بھی بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ بسا اوقات آزمائش بھی ہوتی ہے اور بسا اوقات یہ انسان کے اپنے اعمال کی سزا بھی ہوتی ہے۔ تو اجتماعی عذاب جب بھی آئے گا، اجتماعی جس کے اندر سب کے سب رگڑے جاتے ہیں، تو وہ پورے علاقے کے اعمال کی بدولت ہی ہوتا ہے، تو وہ آزمائش نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کسی کے اوپر انفرادی سختیاں آ رہی ہوتی ہیں تو انفرادی سختیوں کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ یا تو اس کی آزمائش ہے یا پھر اس کے اوپر عذاب ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں، تری میں، جہاں بھی جتنے بھی فساد برپا ہوتے ہیں تو یہ سب کے سب بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور جیسے جیسے لوگ کرتوت کرتے ہیں ویسے ویسے لوگوں کے اوپر حالات بھی آتے ہیں، جو ان کے کرتوت بڑھتے جاتے ہیں، برے اعمال بڑھتے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب بھی بڑھتا جاتا ہے، تو فساد بھی بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن بندوں کے اپنے کاموں کی بدولت ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے جتنے گناہ بڑھتے جائیں گے اور فساد بڑھتے جائیں گے، تو جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس وقت کے بارے میں آتا ہے کہ ملئت الارض ظلما و جورا،
اس وقت زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. ظلم سے مراد اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پامال ہو رہے ہوں گے، جور سے مراد لوگوں کے حقوق بھی پامال ہو رہے ہوں گے. تو یہ سب کے سب اس وقت ہوں گے. لیکن جب وہ آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، نزول ہوگا، تو اس کے بعد وہ عدل قائم کریں گے، اسلام کو نافذ کر دیں گے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو صحیح روایات کے اندر آتا ہے کہ پھر اس کے بعد برکتیں ہو جائیں گی، پھر یہ سب ختم ہو جائے گا. اور پھر ایک بکری اتنا دودھ دے گی کہ کئی گھروں کو وہ کفایت کر جائے گا. ایک گائے اتنا دودھ دے گی کہ وہ کئی خاندانوں کو کفایت کر جائے گا. پھر ایک انار ان دنوں اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس کو کاٹ کر 2 حصے کیے جائیں تو اس کے آدھے حصے کے نیچے کئی آدمی کھڑے ہو سکیں گے. اس زمانے میں پھر بھیڑ بکریاں، یہ شیر اور بھیڑیے، یہ سب اکٹھے پھریں گے، کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں کہے گا. سانپوں کے ساتھ بچے کھیلیں گے. یہ ساری باتیں تب ہوں گی جب عدل کا نظام قائم ہوگا. جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ سب کی سب چیزوں کو انسان کا مسخر کر دیں گے. لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکم عدولی ہوتی ہے، ان کو توڑا جاتا ہے، تو پھر گھر میں بھی کوئی بندہ کسی کی بات نہیں مانتا. پھر انسانوں کی دشمن بنے ہوتے ہیں. لیکن جس وقت عدل قائم ہو جائے گا، انصاف قائم ہو جائے گا، حدود قائم ہو جائیں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بھی آ جائیں گی. تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضابطہ بیان فرما دیا کہ خشکی میں یا تری میں جتنے بھی فساد برپا ہوں گے تو وہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوں گے. اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ہوتا ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کوئی بندہ کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو جائے، کسی علاقے میں لوگوں کا ظلم زیادہ بڑھ جائے، لوگوں کے گناہ نافرمانی زیادہ بڑھ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو جھٹکے دیتے ہیں. دنیا کے اندر یہ حالات، سخت حالات، مصائب اور پریشانیاں بھیج دیتے ہیں. تو یہ ان کے اوپر ان کو ایک جھٹکا ہوتا ہے، ان کو ایک قسم کا جھوڑنا ہوتا ہے کہ تم باز آ جاؤ. یہ بعض ان کے اعمال کا سزا ان کو دیا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے. پورا نہیں دی، پورا تو مت مرنے کے بعد قیامت والے دن ہوگا. اللہ نے بعض کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم بعض ان کو تھوڑا بہت ان کو سزا دے دیتے ہیں تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ سمجھ جائیں اور واپس لوٹ کے آ جائیں، اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، شرارتوں کو چھوڑ دیں. آگے فرمایا کل محبوب آپ ان سے فرما دیجیے اگر یہ ویسے نہیں ڈرتے، انہیں اور باتیں سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ زمین کے اندر چلتے پھرتے بھی ہیں، سیر و تفریح کرتے رہنے کے لیے فرما دیجیے آپ ان سے کہ سیرو فی الارض، تم زمین کے اندر سیر کرو، لیکن اس نیت کے ساتھ جاؤ کہ فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ تم دیکھو جا کر کہ تم سے پہلے جو نافرمان قومیں تھیں ان کا انجام کیا ہوا ہے. وہ بھی مشرک تھے، وہ بھی ظالم تھے، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے. تو جیسا ان کے ساتھ کیا ہے ویسا تمہارے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا سمجھ جاؤ، اپنے آپ کو سنبھال لو. تمہیں جو چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیے جا رہے ہیں جو ان سے عبرت حاصل کر لو اور واپس آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو. آگے فرمایا فاقم وجہک للدین قیم. یہاں پر بھی خطاب حضور کو ہے اور حضور کے واسطے سے سمجھایا امت کو گیا ہے کہ آپ اپنا چہرہ دین کی طرف سیدھا کر دیں، یعنی آپ دین کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں. قبل اس کے کہ ایاتی یوم اللہ مرد لو، وہ دن آ جائے کہ جس دن کے لیے کوئی ڈرنا ہی نہیں. پھر اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے، قیامت کا دن آ جائے جسے کوئی دنیا کی طاقت ٹال نہیں سکتی، اس کو مؤخر نہیں کر سکتی. اس لیے فرما دیا کہ آپ اپنے دین کے لیے چہرے کو سیدھا کر دیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن پھر قائم فرمائیں گے جس دن کے اندر پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اچھوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے، بروں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے. اور یہ قیامت ضرور برپا ہو کے رہیں گی، اس لیے کہ دنیا کے اندر نہ تو ہر مجرم کو اس کے جرم کی پوری سزا ملتی ہے، اور نہ ہی ہر نیک عمل کرنے والے کو اس کے نیک اعمال کا پورا بدلہ ملتا ہے. کیونکہ دنیا کے اندر اللہ پورا بدلہ کسی کو بھی نہیں دیتے، کچھ دے دیتے، اچھوں کو بھی کچھ دیتے ہیں، بروں کو بھی کچھ دیتے ہیں. اصل بدلہ اللہ نے قیامت والے دن کے لیے سنبھالا ہوا ہے کہ اس دن دیا جائے گا. اب دنیا کے اندر نیکیوں کو بدلہ دیکھ لیں، کائنات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑی ذات کون سی نیک ہو سکتی؟ حضور کے اعمال، حضور کی برکات، حضور کے مقام اور مرتبے کو اگر آپ دیکھیں تو پھر تو ان کے پاس دنیا کو دیکھیں، ان کے پاس دنیا کیا تھی. اتنے اچھے اعمال ہونے کے باوجود چھوٹا سا کمرہ جس کے اندر چراغ بھی نہیں ہے، روشنی کا انتظام بھی نہیں ہے. ام المؤمنین صدیقہ کائنات سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ 2 مہینے تک مسلسل ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. عام چیز سخت کھجوریں ہوتی تھیں جن کو مشکل چبایا جا سکتا تھا، انہی کو کھا کر پانی پی کر گزارا کیا جاتا تھا. تو وہ اعمال کے اعتبار سے اتنے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، لیکن دنیا تو انہیں کچھ بھی نہیں ملی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ
جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں ان کو دنیا کے اندر پورا بدلہ نہیں دیتے، ان کا بدلہ ان کو آخرت میں ملے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہوا ہے۔ یوم یصدعون، وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن سب کے سب لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے اور وہ سب گروہ در گروہ بن جائیں گے۔ بے نمازیوں کی صف الگ ہوگی، روزہ خوروں کی صف الگ ہوگی، شرابیوں کی صف الگ ہوگی، زانیوں کی صف الگ ہوگی، جھوٹوں مکاروں کی صفیں الگ ہوں گی، ظالموں کی، مشرکوں کی، ہر ایک کی صف الگ الگ ہوگی۔ ہر مجرم کے ہر کیٹیگری کا مجرم الگ الگ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑا تو اس کے کفر کا وبال اس کے اپنے اوپر ہوگا۔ اس دن جب اس کو اپنے کفر کا وبال اٹھانا پڑے گا تب اس کو سمجھ میں آئے گی۔ ومن عمل صالحا، اور جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے فلانفسہم یمہدون، جو دنیا میں اچھے اعمال کر رہا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں کر رہا بلکہ اپنے نفس کی راحتوں کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر وہ اچھے اعمال کرے گا تو آخرت میں اس کا نفس اس کی اپنی جان مزے کرے گی، وہاں پر جو سکون کے ساتھ رہے گا۔ لیجزی الذین آمنوا، یہ قیامت کا دن برپا اس لیے ہوگا کہ پھر ہر ایک شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جا سکے، تاکہ ایمان والوں کو، اعمال صالحہ کرنے والوں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے، اللہ اپنے فضل سے ان کو پورا بدلہ دے دے، اور کفر اور کافروں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دے۔ لیکن فرعون نے دنیا کے اندر ہزاروں بچے قتل کروائے، دنیا کے اندر تو اسے صرف یہی سزا ملی کہ وہ پانی کے اندر ڈوب کے غرق ہو گیا، لیکن اب اس کے جرائم کی پوری سزا تو نہیں ہے، لیکن میدان محشر میں پوری سزا دی جائے گی اس کو۔ اس لیے فرمایا انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا، اس کی محبت مومنوں کے ساتھ ہے، اس کے احکامات جو توڑتے ہیں اس کے ساتھ کی کوئی محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ